تراویح میں قرآن پڑھتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ایک دن ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہے سجدے میں خم للعجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بھائی جو رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں اور وہ لے گئے۔ جا کے جنگل میں نادا بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون پھر لگایا چلے ہو کے گھر پرسکون۔ آئے وہ چھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نابینا ہی ہو گئے۔ اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے۔ خوبصورتی کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا، آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا۔ سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں ان کے تھے یوسف کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ یوں یوسف کنویں سے محل آ گئے، ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے۔ عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھی، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی۔
پھل چھری سے جہاں کاٹنے والے تھے، حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنی، رب کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی، آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی، ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی، اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا، کسے؟ یوسف علیہ السلام کو، اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا، خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے ہوئے، ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل انہیں تھی آس، ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے، پہلے یوسف نے ان کو یہ تلقین دی اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں، روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر تجھے کو اس کا بدلہ دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا، اور پھر تجھے سے آپ نے یہ کہا جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور، ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب، اس طرح کی معنی کامیابی، دیکھا ہے 7 موٹی گائیں جنہیں 7 کمزور سی گائے کھانے کو ہے، اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا، اب اس کی بات توجہ رکھنا، شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ اے شاہ، جیل میں قید عالم ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا، شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا، آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر، پھر ایک رائے دیے آنے والے مستقبل کی رائے، موٹی گائے خوشحال کے 7 سال، دبلی گائے قحط سال کے 7 سال، اللہ محفوظ کرنے کی تدبیر تھی، ایک رائے، تدبیر کے معنی رائے، یوسف علیہ السلام نے کہا غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی، اور بتلایا ان 1400 سالوں کے بعد خوب می برس گاؤں کے سب لوگ شام کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تقریب سے ان کو بلوا لیا، پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے، اور یوسف علیہ السلام، سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے،
مصر سے دربار لائے گئے اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے. اب پورے جائیداد کے سب وارث بن گئے یوسف علیہ السلام. اب اس کے بعد توجہ رکھنا. کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال. کچھ برس بعد آیا قحط کا زمان اور پریشان ہوئے بچے بوڑھے جوان. خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوائی تھی. پہلے تدبیر دیے تھے آنے بہت مشکل، آنے والی مستقبل میں آپ کو مشکل پڑ جائے گی، اس لیے ایک غلہ جو تیار کر لیں. خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوائی تھی. آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں. اب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بالکل نہیں پہچانتے، بچپن میں بچھڑے ہوئے تھے، اب کہاں پہچانیں گے. ایک مقصد لیے غلہ حاصل کرے. کیوں آئے تھے؟ غلہ حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، غور سے مت فرمائیں. آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر. یوسف علیہ السلام بہت چالاک تھے، ان لوگوں نے پہچانا نہیں یوسف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیے یہ سب میرے بھائی ہیں. آپ زیرک سے سو ان کو پہچان کر دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر. یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے. فرمائش کی. آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے. اب معلوم تھا یوسف، اب چھوٹے بھائی جو یوسف علیہ السلام میں بہت محبت کرتے تھے، اب وہ غلہ دے دیتے تھے، لیکن ان کو بلایا کیوں؟ کیونکہ ان کو دیکھنا پسند کرتے تھے یوسف علیہ السلام. آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے. بھائی لوٹ آئے گھر اور منانے لگے. کسے؟ اپنے والد صاحب کو. پہلے یوسف کو کھو دیے ہیں، اب اس کے بعد یامین ان کو پسند کرتے ہیں. اب یہ بھی اسے بھی گھما دیے، اسے بھی کچھ کر بیٹھے تو ڈرتے تھے، اب ان سے اجازت لی. اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ، جب شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب. اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رکھتے سفر اور پھر چل دیے. اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے. اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا. اب دیکھیے یہاں چھوٹے بھائی کو لے کر چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا. اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا، باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا. ان کو روک لیے، اب ان کو جانے دے دیا. اب یہ پریشان، یہاں سنیے. سب پریشان تھے گھر سے، سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو ہم منہ دکھائیں گے اب. چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے اور یعقوب کے دل پر یہ چھڑکے لگے. تکلیف ہوئی، یہ بیٹا بھی نہیں لے کر آئے. پھر اس کے بعد اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے. ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے. اب پھر پوری جو
کارگزاری تھی پوری پھر یاد آ گئی. کہنے لگے پھر یوسف علیہ السلام کا نام لیا. اس کے بعد اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا. سر ندامت سے غم لے کے پھر آ گئے اور یوسف کو دکڑا سنانے لگے. اب سنا رہے یوسف علیہ السلام پورے کارگزاری اب سنا رہے. بھائی لوٹ آئے گھر اور منانے لگے. سن کے سب داستان دل پہ چرکا لگا. کسے؟ یوسف علیہ السلام کو. بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا. اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے اس کو ابا کی آنکھوں میں مس کیجیے. ابا نابینا ہو گئے تھے رو رو کے یوسف علیہ السلام کی. اب وہی کرتا انہوں نے دیا کہ لے جاؤ ابا کی آنکھوں میں لگاؤ اس کو مس کیجیے. رب رحمان کی اذن سے لازمی اس کی برکت سے سر بھی نہیں لوٹا گئی. اور کہا میرے بابا کو لے آئیے شام سے مصر اب اس محل میں میرے. بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف کو. اب سب پریشان ہو گئے. ہمارا بھائی اللہ سنے کتنا بڑا سردار بن گیا نا. تو سب پریشانی کی نظر میں حالت سے دیکھ لی. اب نہیں بید ان پر کھلا سب کا سب. شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی. کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری. اتنی بڑی غلطی ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کنویں میں ڈھکل دیا بالکل پتہ نہ چلا. اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام بالکل معاف کر دیے. اب اس کے بعد اور پھر ایک دن آئے ماں باپ پھر جماعتِ مہد یوسف میں اب وہ سبھی. سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا. خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا. وہ خواب سنائے تھے اسٹارٹنگ میں ابا 11 تارے چاند سورج سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بولے تھے اب یہ واقعہ یہ جو خواب ہے اپنے پاس رکھے اپنے بھائیوں کو مت سنا. دیکھو اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے. اتنے سالوں کے بعد اب جا کے کیا ہوا؟ سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا. خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا. ایک قصے میں ہے کتنے سارے سبق کتنے سارے سبق